آپ یقین جانیں اس تک آپ کا تعارف پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، وہ جب واپس جاتا ہے تو وہ اس یقین کو اپنے دل میں بھر کر کے لے جاتا ہے کہ لفظ اللہ جو اس کی زبان سے کبھی جاری نہ ہوتا تھا، اس کا دل بھی اللہ اللہ کہنے لگ جاتا ہے۔ میں اسی ہستی کو، اسی اپنے آقا و مولا کو، سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ مقصود الہی نقشبندی مجددی دامت برکاتکم العالیہ سے ملتمس و ملتجی ہوں کہ آپ اپنے کلمات حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضور قبلہ عالم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے رسول، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ کوئی لمبی تقریر مقصد نہیں ہے، صرف دو چار باتیں عرض کروں گا۔ آج کا جو یہ پروگرام کانفرنس ہے، اتحاد بین المسلمین، دنیا میں کوئی جھگڑا دیکھ لیں، کسی اختلاف پر نگاہ ڈالیں، زر زن زمین، یہ تین چیزیں جھگڑے کی بنیاد بنی، اور وہ جھگڑا اس حد تک بڑھا، خون کی ندیاں بہہ گئیں، گردنیں کاٹ دی گئیں، نفرتیں پیدا ہو گئیں، اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ ان تین چیزوں کے اندرون، ان تین چیزوں کے گرد یہ سارے جھگڑے ہیں، زر زن زمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، آپ کے سامنے مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کو بلا رہے ہیں، مال تقسیم ہو رہا، اعانت ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے۔ صرف تھوڑی تھوڑی باتیں ٹچ کروں گا۔ میرے محبوب پاک نے مہاجرین کو مال زیادہ دیا، وہ گھر چھوڑ کے آئے تھے، وہ لٹ کے آئے تھے، پریشان آئے تھے، گھر بار برباد کر کے آئے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے میرے محبوب پاک نے مہاجرین کو مال زیادہ دیا۔ منافقین کو موقع ملا، کچے ذہن کے نوجوانوں کو انہوں نے خراب کیا۔ کہا جب اللہ کے محبوب کو مکے والوں نے نکالا، تم نے پناہ دی، جب ہر کوئی دشمن تھا تم نے دوستی کا حق ادا کیا، جب ان کے پیغام کو لوگوں نے انکار کیا تم نے ان کے پیغام پر لبیک کہا، اور جب مال بٹنے کا وقت آیا تو مہاجرین کو زیادہ دیا، تمہیں کم دیا۔ دل میں نفاق پیدا کیا گیا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اس کی صرف ایک بات عرض کروں گا جو آج کانفرنس سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا فرمان کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو جب تمہیں کسی نے سہارا نہ دیا، تم کہو ہم نے تمہیں سہارا دیا، جب تم مفلس تھے ہم نے اپنا مال تمہارے نام پہ قربان کیا، تم کہو، لیکن میں تمہیں نہ کہوں جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، 100 سال ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، میری وجہ سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خدا کی قسم آپ کے پاس بنگلہ ہو، آپ کے پاس کوٹھی ہو، بہترین کار ہو، بینک بیلنس نہ ہو، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں تو بنگلے پہ خدا کی لعنت. گاڑی بیکار، بینک بیلنس بیکار. جب ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے تو بنگلہ یاد نہیں رہتا، کار یاد نہیں رہتی، بینک بیلنس یاد نہیں رہتا، ان سب کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے. وہ کام میرے محبوب پاک نے کیا. تم جب آپس میں دشمن تھے، کیا میں نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا نہ دیا؟ یہ بہت بڑا اس امت کے لیے انعام تھا. امت کے افراد آپس میں یکجا ہو جائیں. آگے چلیے. اس ملت کا اختلاف یہ کتنی بڑی چیز ہے، آج تک ہم نے سمجھا نہیں. اور اگر ڈاکٹر صاحب اس بات پہ ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں تو قابل صد تعظیم و تحسین ہے. یہ بہت بڑا کام ہے، ہر بندے کے بس کا نہیں ہے. علماء کرام تشریف فرما سب جانتے ہیں فجر کی جو 2 سنتیں فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ عام سنتوں کی طرح سے نہیں. آپ نماز کا وقت ہو جائے مسجد میں پہنچے، اگر اتنا وقت ہے کہ سنتیں پڑھ سکے تو پڑھ لیں، نہیں تو فرض پڑھ کے سنت کو بعد میں ادا کریں. ہر عالم آپ کو بتائے گا. لیکن فجر کی سنتیں اس کی کتنی اہمیت ہے. اگر نماز پڑھنے والا نمازی قاعدے کے آخر تک بھی جماعت میں مل سکتا ہو، پہلے سنتے ادا کرے پھر آ کے جماعت میں شامل ہو جائے. لیکن جو نقطہ ہے اس پہ غور کرنا ہے. حکم یہ ہے وہ پہلے سنتے پڑھے پھر جماعت میں شامل ہو جائے، لیکن سنتے کہیں پلر کی اوٹ میں پڑھے، کہیں کونے میں پڑھے، کہیں الگ ہو کے پڑھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کوئی غیر دیکھ کے یہ نہ کہے یہ نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ادھر پڑھ رہا ہے، ان میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے. دل میں شک بھی پیدا نہ ہو. ایک مسلمان دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے. میرے محبوب پاک نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کسی ایک جسم کے اعضاء کو تکلیف پہنچے پورا جسم بے قرار ہو جائے. اس ملت کا ملنا خدا کی قسم کفر کی موت ہے. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر مسلمان اسرائیل طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دیں، خدا کی قسم وہ تھوک سے ڈوب کے مر جائے. مسلمان کی قوت اتنی ہے. اسلام کی روح جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. اسلام کی روح یہی ہے. تاریخ پڑھیں، تاریخ کے اوراق پلٹیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف، الگ الگ حکومتیں. تاریخ بتائے گی آپ کو. ہم اس چیز کا حق نہیں رکھتے ہم کسی ہستی پر انگلی اٹھائیں. وہ زمانے کے مجدد، اگر مجدد کوئی فیصلہ کرے اور فیصلہ درست ہو، ایک تو اس مجدد کو فیصلہ کرنے کا ثواب اور دوسرا درست فیصلہ کرنے کا ثواب، 2 ثواب ملتے ہیں. اور اگر مجدد سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے اس کو اس ایک فیصلے کا بھی ثواب ملتا ہے. ہماری کیا حیثیت کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. وہ زمانے کے مجدد رسول پاک کے صحابہ کرام آپس میں ان کا اختلاف تھا. لیکن آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، ہر کل بادشاہ شام کی قوت سپر طاقت ہے. شام کا بادشاہ میٹنگ کی، مشورہ کیا. مسلمان بٹ چکے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ایک گروہ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، دوسرا علی شیر خدا کے ساتھ. اس سے بہتر موقع نہیں ہم حملہ کریں، علی شیر خدا پر حملہ کریں اور اس علاقے کو فتح کر لیں. میٹنگ ہوئی. یہ بات میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے ہرکل بادشاہ کو خط لکھا. ہرکل بادشاہ، یہ ہمارا ذاتی اختلاف ہے. اگر اللہ کی قسم تو نے میلی نگاہ سے علی شیر خدا طرف دیکھا
میری آنکھیں پھوڑنے والا سب سے پہلے میر معاویہ ہوگا۔ اگر آپس میں اختلاف بھی ہے، جب مسلمان کے اوپر کوئی گندی نگاہ سے دیکھے یا ہاتھ اٹھائے، دوسرا مسلمان اس ہاتھ کو توڑ دے، اس آنکھ کو پھوڑ دے، یہ مسلمان ہونے کی صفت ہے۔ میرے بیٹے، میرے بزرگ، علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ہر میڈیا پر بے حیائی کا پرچار، ٹی وی کھولنے کیا ہو رہا ہے، اخبار کے اوراق پلٹیں کس کس طرح کی تصویریں، کیا تصاویر ہیں۔ کفر کوششیں کر رہا ہے کہ مسلمان کو اگر مسلمان ہے تو نام رہے، اس کا کردار نہ رہے، اس کا باطن گندا کر دیا جائے۔ اگر باطن گندا ہو جائے تو یہ ایک دھکے سے دیوار گر سکتی ہے، وہ قوت ختم ہو سکتی ہے۔ ایک طرف اس قوم کو گندا کرنے کے لیے، غلیظ کرنے کے لیے، دین کی روح نکالنے کے لیے، رسول پاک کے تعلق کو توڑنے کے لیے ہر میڈیا پہ کوشش ہو رہی ہے، تو پھر ایسے پروگرام بھی ہونے چاہیے جو اس کو بیلنس کریں۔ اور یہ سائنس کا اصول ہے، یہ سائنس کا اصول ہے، ایک ریئیکشن دوسرا ریئیکشن کا توڑ ہونا چاہیے، ایکشن اور ریئیکشن۔ اگر ایک طرف بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اللہ کے دین سے دور کیا جا رہا ہے، تو اس کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کے ایسی مجالس ہوں، اس سے بڑھ کے کانفرنسز ہوں، اس سے بڑھ کے دین کا پرچار ہو، اس کو پیچھے صرف دھکیلا نہ جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ جب یہ کوششیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی اس کے لیے علماء کرام سب تعظیم و تحسین کے لائق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹاس دیا ہے، اور مبارک ہیں وہ لوگ بھی۔ خدا کی قسم جو جو یہاں پہنچا ہے یہ دل میں خیال کر لے، خود نہیں آیا، میرے رب نے بلایا ہے، رسول پاک کی نظر ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، جہاں ملت کو اکٹھا کرنے کا ذکر ہو، اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اسلام کی روح کیا ہے یہ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ایک مومن کے لیے یہ ہے، نیکی میں تعاون کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ نیکی سے تعاون کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو یہ تصور کرے اگر میں کسی کو تبلیغ کروں اور نیک ہو جائے پھر تو بہتر اور اچھی بات، کسی اور کے کہنے سے کوئی نیک ہو گیا دل کو خوشی نہ ہو۔ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بندے نے اللہ کی دعوت نہیں دی، اس نے اپنی ذات کی دعوت دی ہے۔ جب اللہ کی بات آئے کندھے سے کندھا ملا لو، جب رسول پاک کے دین کی بات آئے کندھے سے کندھا ملا لو۔ یہ نہیں دیکھنا کہنے والا مہاجر ہے، کہنے والا سندھی ہے، کہنے والا پاکستانی ہے، کہنے والا افریقہ کا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان کو بولنے والا ہو، جب اللہ کا پیغام دے رہا ہو، اللہ طرف بلا رہا ہو، رسول پاک کا دین پھیلا رہا ہو، آگے بڑھ کے کندھے سے کندھا لگا دو، آگے بڑھ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے دست و بازو بن جاؤ۔ خدا کی قسم یہ دین بھی تیرا ہے، یہ دنیا بھی تیری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ مشکور ہوں حضور قبلہ عالم محبوب سائیں دامت برکاتہم القدسیہ کا کہ یہ ہماری اس آج کی کانفرنس میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور ان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے جو کام لے رہا ہے دلوں کی دنیا کو ہرا بھرا کرنے کا، اللہ تعالیٰ وہ کام ان سے لیتا رہے، اور ہم سب کو ان کی صحبت کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ کی طبیعت، میں بھی کچھ ساتھیوں سے گفتگو کر رہا تھا کہ 2003 یا 4 میں جس وقت میں حضرت کے پاس حاضر ہوا تھا
تو حضرت کی صحت بہت اچھی تھی.